شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہماری پیدائش کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ تمام جنوں اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے محض اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہم تمام کی پیدائش کا مقصد ہے۔ اس مقصد کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے، اور ہم اللہ رب العالمین سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ جس عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے، ان عبادتوں میں سے کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن عبادتوں کا تعلق انسان کے جسم اور اس کے اعضاء سے ہے، جیسے نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، ان تمام چیزوں کا تعلق انسان کے اعضاء سے ہے، انسان کے جسم کے حصوں سے ہے۔ عبادتوں میں سے کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن عبادتوں کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، مثلا اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحلیل اور تسبیح بیان کرنا، ان تمام چیزوں کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ اور کچھ اعمال اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن عبادتوں کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ وہ عبادتیں جن کا تعلق انسان کے اعضاء سے ہے اسے اعمال الجوارح کہا جاتا ہے، یعنی وہ اعمال یا وہ کام، وہ عبادتیں جو انسان کے جوارح اور اعضاء سے صادر ہوتی ہیں۔ اور عبادتوں میں سے وہ عبادتیں جن کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، عمل اللسان یا اعمال اللسان کہا جاتا ہے، یعنی زبان سے صادر ہونے والے اعمال۔ اور وہ اعمال یا وہ عبادتیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے اسے اعمال القلب کہا جاتا ہے۔ ایک مومن کے ایمان مکمل ہونے کے لیے یا ایمان درست ہونے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس کا دل، اس کی زبان اور اس کے اعضاء یہ سارے کے سارے مل کر ایمان کی تصدیق کریں، ایمان کے مطابق چلیں۔ اگر کوئی شخص اپنے دل سے ایمان کی چیزوں کو مانتا ہے لیکن زبان سے انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے مانتا ہے
ایمان صحیح ہونے کے لیے آدمی دل سے یقین کرے، زبان سے اقرار کرے اور اپنے اعمال سے اس کے مطابق کر کے دکھائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان اعمال میں سے وہ اعمال جن کا تعلق دل سے ہے، اللہ رب العالمین کے پاس بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب العالمین کو تمہارے قربان کیے ہوئے جانوروں کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ جس طریقے سے اپنے ظاہری اعمال نظر آنے والے کاموں پر زور دیتا ہے، اسے سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے ان اعمال کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے، ان اعمال کو بھی درست کرنے کی کوشش کرے جن اعمال کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجسد مضغۃ، انسان کے دل، انسان کے سینے میں، انسان کے جسم میں اللہ رب العالمین نے خون کا، انسان کے جسم میں اللہ رب العالمین نے گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا رکھا ہے اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ ٹکڑا صحیح سالم رہے تو مکمل انسان صحیح اور سالم ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر انسان کے جسم کا وہ ٹکڑا بگڑ جائے، انسان کے جسم میں رکھا گیا گوشت کا وہ ٹکڑا خراب ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو پورا جسم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَلَا وَهُوَ الْقَلْبُ، یعنی اس ٹکڑے سے مراد انسان کا دل ہے۔ انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے بہت سارے اعمال جنم لیتے ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ ان اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے مشہور حدیث جبریل میں جب جبرائیل علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا مطلب بیان کرتے ہوئے ان اعمال کا ذکر فرمایا جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں، اللہ کی کتابوں، اللہ کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو۔ میرے محترم بھائیو، وہ اعمال جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، انہی اعمال میں سے اللہ کی محبت ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر امید ہے، اللہ رب العالمین سے خوف ہے۔ یہ سارے اعمال ایسے ہیں جن کا ظاہری طور پر انسان کے اعضاء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ آپ کے دل کا معاملہ ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے دل میں اخلاص اور اللہ رب العالمین کے لیے سچا اخلاص ہے یا نہیں، یہ عمل دل کا عمل ہے، اس عمل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ سے ڈرنے کا ڈھونگ کر رہے ہیں، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے جو اعمال اللہ کی رضا کے خاطر آپ انجام دے رہے ہیں، ان اعمال کا اللہ آپ کو بدلہ دے گا، اس کی آپ کو امید ہے یا نہیں ہے، یہ ایک عظیم عمل ہے، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ اعمال قلبیہ ہیں، دل کے اعمال ہیں، جو کہ اللہ رب العالمین کے پاس بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ انہی اعمال میں سے آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ ایک عظیم عمل توکل یا اللہ پر بھروسہ کرنے کے متعلق گفتگو ہوگی۔ توکل، اللہ پر بھروسہ، ساری دنیا کے اسباب کو اپناتے ہوئے لیکن بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر رکھنا، میرے محترم بھائیو، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے ایک عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ
ہے اللہ رب العالمین نے توکل کو، اس کی ذات پر بھروسہ کرنے کو اللہ رب العالمین نے عبادت قرار دیا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنا، دنیا والوں سے بھروسے کو توڑ لینا، وہ بھروسہ جو صرف اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے، غیر اللہ سے ان تمام قسم کے بھروسوں کو توڑ کر صرف اللہ سے اس بھروسے کو جوڑ دینا، ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے انجام دینے سے اللہ رب العالمین اس عبادت کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے؟ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کی محبت کی طلب ہے تو ضروری ہے کہ ان اعمال کو جانے جن اعمال کے انجام دینے سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ان اعمال کو انجام دے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ کے ذات پر اعتماد رکھنا، یہ ایمان کی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ اسی لیے یہ عظیم عبادت جس کا تعلق خالص توحید سے ہے، ایک موحد بندہ جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ کا مقام، اللہ کے نام اور اللہ کی صفتوں سے جس بندے نے اللہ تعالیٰ کمسن اور بچپن میں تھے، بچے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دیکھیے تعلیم کس طریقے کی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا غلام، اے بچے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد کرو، اللہ رب العالمین تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد کرو، ہر حال میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں تم اللہ رب العالمین کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کے ساتھ سے مراد اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت اور اللہ رب العالمین کی مدد ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات عظیم کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، لیکن ہر جگہ دیکھتا اور ہر جگہ کی خبر رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، بلکہ یہ گمراہ کن فلسفہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ کی خبر رکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر آتا ہے، اور اللہ کا یہ اترنا اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے، جس کی کیفیت اور جس کی صفت کو ہم نہیں جانتے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدہ سکھاتے ہوئے، دین کا درس دیتے ہوئے، بچے کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو تم ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے، یعنی اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میرے محترم بھائیو، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین پر توکل، اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ ایمان، اسلام اور احسان کے مقامات میں سب سے اونچا اور سب سے افضل مقام ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل کا مقام دین اسلام میں وہی مقام ہے جو مقام پورے انسانی جسم میں سر کو حاصل ہوتا ہے۔ جس طریقے سے پورے انسانی جسم میں سر کا مقام ہے کہ سر کے کٹ جانے سے انسان زندہ باقی نہیں رہتا، اسی طریقے سے اللہ کی ذات پر اگر آدمی کو صحیح طور پر بھروسہ نہ آئے تو ایسی صورت میں اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کو حقیقی طور پر جس طریقے سے پہچاننا چاہیے اللہ کے بندوں نے نہیں پہچانا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ رب العالمین کی جیسی قدر ہونی چاہیے، مشرکوں نے اللہ کی ویسی قدر نہ کی، اسی لیے اللہ کے ساتھ انہوں نے اور کو پکارا۔ جس طریقے سے اچھا اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، ان مشرکوں کو اللہ رب العالمین کی ذات پر وہ بھروسہ نہیں رہا، اسی لیے ان کے تعلق اللہ کے علاوہ اور سے ٹوٹ گئے۔ میرے محترم بھائیو، توکل اور اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ سنو، لَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں، وہ فائدہ اللہ رب العالمین نے تمہاری مقدر میں نہیں لکھا ہے، ساری دنیا والے مل کر ذرہ برابر بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نقصان تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے، تو اللہ کی قسم ساری دنیا والے مل کر وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اوروں پر بھروسہ کرنا، غیر اللہ سے اپنے رشتوں کو جوڑ دینا، اللہ کی ذات پر جو توکل ہونا چاہیے اس قسم کا توکل اللہ کے علاوہ کسی اور پر کر بیٹھنا یہ ذلت اور رسوائی ہے، کیونکہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں کسی بھی چیز کا کوئی اختیار نہیں۔ آپ ان پر بھروسہ کریں گے تو وہ آپ کو کچھ عطا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو اور واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں من تعلق شیئا وکل الیہ، جس کا تعلق کسی اور چیز سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی مدد اس پر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے، اس کی آزمائش کو کڑا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین غیر اللہ سے اگر اس نے اپنا تعلق چھوڑ دیا ہے، اللہ رب العالمین کے قضاء اور قدر سے، اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہی اس کا وہ کام پورا ہو جاتا ہے، جس سے غیر اللہ پر اس کا اعتماد اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین جب دوبارہ اسے پکڑے تو ایسی گرفت میں لے لے کہ وہ اس گرفت سے نکل نہ پائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کافر
یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈھیل دے دیا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے تو میرے محترم بھائیو اللہ کی پکڑ بہت ہی زیادہ سخت ہوا کرتی ہے. اسی لیے اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں دیکھیں گے اللہ کی ذات پر اسوہ، اللہ کی ذات پر توکل اور اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ بالکل واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے. نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے. سامنے دریا تھا، پیچھے سے فرعون تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو ہم مارے گئے. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ذات پر اعتماد پر بھروسہ دیکھیے. ظاہری طور پر نجات اور کامیابی کے پورے راستے بند ہو چکے ہیں. ایک لشکر جرار ان کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہا ہے جس سے بچنے کے لیے انہوں نے ہجرت کا آغاز کیا تھا. لیکن سامنے دریا ہے جس میں سے چل بھی نہیں سکتے. ظاہری طور پر ایسے لگتا ہے کہ کوئی راستہ نکلنے والا نہیں ہے. اسی لیے موسیٰ کی قوم نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو ہم پکڑے جائیں گے. لیکن اللہ کے ذات پر موسیٰ علیہ السلام کا کامل اعتماد اور توکل. فرماتے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی راستہ نکالے گا. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ دریا پر لاٹھی کو مار دے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس راستے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے دو پہاڑوں کے مانند بہتا ہوا پانی رک گیا. بالکل سوکھا راستہ دریا کے درمیان سے نکل پڑا. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو حکم دیا کہ اس راستے کو پار کریں. یہ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسے کی ایک مثال ہے. اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لخت جگر یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا، خون آلود قمیص لے کر یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل، اب تو صبر ہی کرنا ہوگا. واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کہہ رہے ہو میں اس پر اللہ کی مدد طلب کرتا ہوں. آگے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ کا دکڑا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو سناتا ہوں. میرے محترم بھائیو، بچھڑے ہوئے بیٹے سے اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام کی دعا اللہ کرا دی. اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر اعتماد. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قدر زیادہ تھا کہ روتے، پریشان ہوتے، حزن و غم میں ڈوبے ہوتے تھے. لیکن اللہ رب العالمین کی ذات سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اعتماد کبھی نہیں ٹوٹا. اسی لیے جب دوسرے بیٹے کو بھی یوسف علیہ السلام نے پکڑ لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بچوں، اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. جاؤ جا کر تلاش کرو، اللہ رب العالمین ان تمام کو ضرور پھر سے ملا دے گا. میرے محترم بھائی، اسی طریقے سے یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا. ایک سے ایک اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دریا کے پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سارے راستے بند ہو چکے ہیں. لیکن یونس علیہ السلام کو اپنے رب پر مکمل اعتماد اور بھروسہ تھا. نادا فی الظلمات، سارے اندھیروں میں سے یونس علیہ السلام نے پکار کر کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. توحید کا وسیلہ حضرت یونس علیہ السلام نے پیش کیا. اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا. اللہ رب العالمین پر یونس علیہ السلام کا جو اعتماد تھا، اللہ رب العالمین نے اس اعتماد کو پورا کر دکھایا. مچھلی نے یونس علیہ السلام کو چٹیل میدان
میرے محترم بھائی، ابراہیم علیہ السلام کی ذات کا اللہ کی ذات پر کس قدر اعتماد تھا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دودھ پیتے بچے اور اپنی بیوی کو لے جا کر ایسے جنگلوں بیابان میں چھوڑ آئے جہاں پر زندگی کے دور دور تک کوئی نشانات نظر نہیں آتے تھے۔ اتنا بڑا قدم اگر ابراہیم علیہ السلام نے بڑھایا تو کس کے سہارے پر بڑھایا تھا؟ اور قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اسماعیل علیہ السلام کی ماں، جب انہوں نے یہ سنا کہ ابراہیم یہ کام آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، جواب کیا تھا؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اس کو اعتماد کرتے ہیں، اس کو بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا کہ موسیٰ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ تمہارے پاس اسے واپس کر دیں گے۔ ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو صندوق کے اندر رکھ کر دریا کے حوالے کیسے کر سکتی تھی؟ بس اللہ کی ذات کا بھروسہ تھا۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے موسیٰ کی ماں نے دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ موجوں سے خوف نہیں ہوا، مچھلیوں سے ڈر نہیں ہوا، کیونکہ بھروسہ تھا تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ مومن بھائیو، توکل اور بھروسے کی ان بڑی بڑی مثالوں کو دیکھنے کے بعد کیا اپنے بیمار بھائی، پریشان حال ماں، مصیبت میں ڈوبی ہوئی بہن کی زندگی کے لیے اپنے عقیدے کو بیچ دو گے کہ اللہ کے علاوہ دھاگوں اور ڈوٹوں پر ہمارا عقیدہ چلا جائے، تعویذ اور پلیتوں سے ہمارا توکل ہو جائے؟ نہیں میرے محترم بھائیو، ایک مومن کو اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ان تمام واقعات کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں واقع ہوا ایک واقعہ جسے امام بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس ہو رہے تھے، جنگ سے آپ واپس ہو رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سایہ دار درخت تلاش کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سایہ دار درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، دشمنوں کا ایک پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ درخت سے لٹکتی ہوئی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتا ہے، ہمت اور بہادری سے کہتا ہے میں یمنعک منی، محمد بتاؤ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اطمینان اور مکمل ہمت اور بہادری کے ساتھ جیسے کچھ بھی سامنے نہیں ہے اطمینان کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ بعض روایات میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ کافر کامنے لگتا ہے، تلوار زمین پر گر جاتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے کر فرماتے ہیں کہ بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ مجھ پر احسان کیجیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ وہ کافر کہتا ہے میں اسلام تو قبول نہیں کروں گا لیکن اس بات کا وعدہ ضرور کروں گا کہ اپنی زندگی میں کبھی تمہارے خلاف کوئی چال نہیں چلوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب تلوار سر پر منڈلا رہی ہے، ایسے وقت میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب پر کس قدر اعتماد اور بھروسہ تھا۔ غار ثور
عنہما، ان دونوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی اللہ سے ظاہر نہیں کرے گا۔ میرے محترم بھائی، اللہ رب العالمین کی ذات پر اگر آدمی کو مکمل اعتماد اور بھروسہ آ جائے، مسند احمد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَئِن تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ۔ اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جس طریقے سے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، تو اللہ تم کو بھی ویسے ہی رزق عطا فرمائے گا جس طریقے سے اللہ رب العالمین پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن شام کو بھی ہے تو اپنے پیٹوں کو گھر کو واپس ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے بتاؤ کہ کون سا پرندہ کتنے دن کا راشن اپنے لیے جمع کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین تمام کو روزی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے کہ اس کے رزق کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہو۔ اللہ رب العالمین تمام کو روزی مہیا کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اسرائیلی روایات میں سے ایک روایت ہے، انشاءاللہ اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اگر عقیدے کے خلاف نہ ہو تو اسرائیلی روایات کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی کو پکڑا۔ چونٹی سے سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا کہ تیرے سال بھر کی خوراک کیا ہے؟ چونٹی نے کہا کہ گیہوں کا ایک دانہ، گیہوں کے 2 دانے۔ سلیمان علیہ السلام نے گیہوں کے 2 دانوں کے ساتھ اس چونٹی کو بند کر دیا۔ سال بھر کے بعد سلیمان علیہ السلام نے جب اس چونٹی کو دیکھا تو دیکھا کہ ایک دانہ اور بھی موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام غصے میں آ گئے، کہا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا جبکہ تمہارے سال بھر کی خوراک صرف گیہوں کا ایک دانہ ہے، ایک دانہ ابھی بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کو کس طریقے سے تربیت کی ہے اندازہ لگائیے۔ چونٹی کہتی ہے کہ سلیمان میرے سال بھر کی خوراک حقیقت میں گیہوں کے 2 دانے ہیں، لیکن میں نے فاتح کاٹ کر گیہوں کا ایک دانہ بچا کر رکھا ہے تاکہ اگر تم بھول جاؤ تو میں اگلے سال گیہوں کا دوسرا دانہ کھا سکوں۔ جب میں آزاد تھی تو میرے رزق کا ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ تھا۔ اس وقت میں خوشحال ہو کر کھاتی تھی تو گیہوں کے 2 دانے کھا جایا کرتی تھی، لیکن جب میرے رزق کی ذمہ داری تمہیں سونپ دی گئی تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم بھول نہ جاؤ، مجھے نکالنے میں تاخیر نہ ہو جائے اور میں گیہوں کے دوسرے دانے سے فائدہ اٹھا سکوں، لیکن جو میرے رزق کا ذمہ دار ہے وہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو رزق عطا فرماتا ہے۔ رزق کی کنجیاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کی ذات پر آدمی کو مکمل اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ جو شخص اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اس کے سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے کیا بدلہ سنایا ہے، اس بدلے کو سنیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، جنت میں ہم ان لوگوں کے لیے کمرے تیار کیے ہوئے ہیں، غرفے تیار کیے ہوئے ہیں، تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ان جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، اچھا عمل کرنے والوں کا کتنا بہترین بدلہ ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آگے اللہ فرماتا ہے الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کا اعتماد اللہ کے علاوہ اوروں پر ہوتا ہے، اسی سورۃ کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے مثل
اس مکڑی کے مانند ہے جس نے جال بنا دیا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، پورے گھروں میں سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہے تو مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اگر یہ اس حقیقت کو سمجھ سکے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنے والے بے شک مکڑی کے جال کے مانند زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ دعوت دیتا ہے کہ اس دعوت پر یہ لوگ جو ہے لبیک کہیں اور اس کو سمجھ لیں۔ میرے محترم بھائیو، داؤد علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہی۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا آدمی کے تقوی اور پرہیزگاری کو اور آدمی کے ایمان کو جاننے کے لیے تین چیزیں لکھی جا سکتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر کس قدر اعتماد کرتا ہے، اللہ نے جو دیا ہے وہ اس پر کس قدر راضی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر آزمائش اور مصیبت میں ڈال دیا ہے تو اللہ رب العالمین کی آئی ہوئی مصیبت اور آزمائش پر وہ کس طریقے سے صبر کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، تمام انبیاء علیہ السلام کو تسلیم کی یہ دعائیں ہوا کرتی تھیں اور یہ دعوے ہوئے کرتے تھے کہ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر میرے خلاف مکاریاں کرو تو میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور انبیاء علیہ السلام کو تسلیم کی زندگی میں اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد کی بہت ساری مثالیں ابھی آپ لوگوں کے سامنے گزر چکی ہیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اگر آدمی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد کر کے دنیا والوں سے اپنے تعلقات کو توڑ دیتا ہے، اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو صاف فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اس کی ذات پر جیسا ایمان اور توکل ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین اس قسم کا توکل اور بھروسہ پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان